دوستوں کو سلام. میں ہوں طفیل ڈھانا. کم بخت دشمن سے اللہ محفوظ رکھے. آج ہمارے پاس کہانی ہے گنیری والا. اصل میں یہ ایک شہر کا نام ہے. چولستان کا ایک قدیم شہر ہے. مدفون تھا 7,000 برس قبل آج کے. یہ ایک زندہ شہر تھا. یہاں آبادی تھی. گنویری والا اس کو بتایا گیا ہے. آسانی کے لیے ہم اس کو گنیری والا کہیں گے. گنیری ویسے بھی پنجاب میں سب لوگوں کو سمجھ آتی ہے. آثار قدیمہ کے ماہرین نے ایک شہر دریافت کیا ہے چولستان میں. دریائے ہاکڑا کے کنارے یہ شہر آباد تھا. گنیری والا 7,000 برس قبل آج کے یہ ایک شہر تھا. یہاں بادشاہ تھا. اس کے اطراف میں دیہات تھے، گوٹ تھے، گاؤں تھے. اس دور میں شہر حکمرانوں کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. یہ تہذیب اس دور کی ہے جس میں ہڑپا موجود تھا، موہنجو ڈارو تھا، میر گڑھ تھا، ہلمند تھا، اور بھی دیگر شہر بھی آباد تھے. یہ انڈس ویلی کی تہذیب تھی اور یہاں آباد لوگ دراوڑ تھے. اس لیے ہم اس تہذیب کو دراوڑ سویلائزیشن کے نام سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. دراوڑ سویلائزیشن میں غلام داری نظام تھا. غلام داری نظام تقریباً 10,000 قبل مسیح میں نمودار ہوا تھا. زراعت کی ترقی کے ساتھ، تجارت کے ساتھ غلام داری نظام آیا تھا اور اس کے پیچھے ایک بڑا ریولوشن تھا ٹیکنالوجی میں. ٹیکنالوجی میں ریولوشن کی وجہ سے زراعت معاشی نظام بن گئی اور اس کے ساتھ تجارت کا آغاز ہوا. پھر غلام داری آ گئی. غلام داری کی جنگیں ہوئیں. کسان قبیلوں نے غلام بنایا ان قبیلوں کو جو غلہ بان تھے، جو شکاری تھے. اس طرح سے جنگوں میں غلام داری کامیاب ہوئی اور کسانوں نے غلام داری نظام کی بنیاد رکھی. یہ گنیری والا دریائے ہاکڑا کے کنارے پر آباد تھا. اس میں آثار قدیمہ کے ماہرین نے ابھی کام شروع کیا ہے.
انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں قلعے تھے، قلعے دراوڑوں کے قلعے تھے۔ دو طبقے تھے، ایک آقا طبقہ تھا، دوسرا غلام طبقہ تھا۔ غلام دیہاتوں میں رہتے تھے، شہروں میں بادشاہ رہتے تھے۔ ایلیٹ طبقہ رہتا تھا، ہنرمند شہروں میں رہتے تھے۔ بڑا مندر بھی شہر میں ہوتا تھا، یہ دارالخلافہ تھا، اور اس حکومت کی بڑی مارکیٹ بھی شہر ہوا کرتا تھا۔ یہاں قلعے دریافت ہوئے، قلعے مل گئے۔ اب ایسے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یا تو یہ قلعے حکمرانوں نے جنگوں کے لیے بنائے تھے، حکمران جو کہ شہروں میں آباد تھے وہ جنگیں لڑتے تھے دوسرے حکمرانوں کے ساتھ، اس لیے انہوں نے اپنی فوجوں کے لیے قلعے بنا رکھے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کلاسیکی دور کے ہندوستان میں مغلوں نے قلعے بنائے، اس سے بھی پہلے جو لوگ تھے وہ قلعے بناتے تھے اپنی فوجوں کے لیے، جنگوں کے لیے۔ تو ایک تو یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ گنیری والا کے قلعے حکمرانوں کی فوج کے قلعے تھے، اور وہ جنگیں لڑنے کے لیے اپنی فوجوں کو ان قلعوں میں محفوظ جگہ دیتے تھے۔ دوسرا جو نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو غلاموں کا خوف لگا رہتا تھا۔ غلام جو دیہاتوں میں آباد تھے، بڑی تعداد میں تھے، ایگریکلچر کرتے تھے، آقا کا تشدد برداشت کرتے تھے، اس کے کوئی اختیار نہیں تھے، اور کبھی جب ان کو موقع مل جاتا تھا وہ اپنی آزادی کے لیے ہتھیار بھی اٹھا لیتے تھے اور غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ حملہ آور ہو جاتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آقا طبقے نے، حکمرانوں نے یہ قلعے غلاموں کے خوف سے بنا رکھے تھے۔ جب غلام حملہ کرتے تھے تو یہ قلعوں میں چھپ جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ غلام داری کا زمانہ تھا، اور اہم بات یہ ہے کہ دراوڑ تہذیب 7000 قبل کی تاریخ، 8000 برس قبل کی دراوڑ تہذیب پتھر کے دور میں تھی، سٹون ایج میں تھی۔ ان کے پاس پتھر کے ہتھیار تھے، پتھر کے اوزار تھے، پتھر کا زمانہ تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ نشانی ہمیں مل جاتی ہے، پتھر کے برتن ہمیں مل جاتے ہیں۔ ماہرین کو وہاں قبرستان دیکھنا چاہیے۔ آقا طبقے کا قبرستان یقینی طور پر مختلف ہوگا، غلاموں کا قبرستان بھی غلام ہی ہوگا۔ غلام کچی بستیوں میں، گندی بستیوں میں رہائش پذیر ہوتے تھے، آقا طبقہ شہروں میں رہتا تھا، قصبوں میں رہتا تھا۔ دوسری
بات یہ سامنے رکھنی چاہیے ماہرین آثار قدیمہ کو کہ ان کا مذہب کیا تھا۔ غلاموں کا مذہب تو سیدھا سادہ تھا، آزادی، جبکہ آقا کا مذہب غلام داری نظام تھا۔ پھر بھی وہ پنڈت جو رکھے ہوئے تھے آقا طبقے نے، وہ غلاموں کو سمجھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ غلام داری ڈیوائن سسٹم ہے، دیوتا کی خواہش ہے، غلاموں کو وفادار رہنا چاہیے اور مرنے کے بعد ان کو اچھی زندگی مل جائے گی۔ مگر غلاموں نے اس نظریے کو کبھی قبول نہیں کیا۔ ان کا مذہب آزادی تھا، اس لیے وہ آزادی کی جنگیں لڑتے رہتے تھے۔ بت پرستی مذہب تھا، پنڈت تھا، مندر تھا، غلام تھے۔ یہ انڈس ویلی کی تہذیب بہت قدیم تہذیب ہے جو دریائے سندھ جس کی ماں ہے، اس کی انڈس ویلی میں ریڑھ کی ہڈی سندھ ندی ہے۔ یہاں انسان بہت پہلے آ کر آباد ہوا تھا۔ اس حوالے سے اگر ہم ایوولوشن کو دیکھیں، پیلنٹالوجی کو دیکھیں، تو اس سے جو ہمیں جانکاری ملتی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان جو تخلیقی انسان تھا، ہومو ایریکٹس، یہ انڈونیشیا میں اس کا جنم ہوا تھا، چائنا میں آباد ہوا تھا۔ ہومو ایریکٹس 20 لاکھ برس قبل میں آباد تھا انڈونیشیا میں اور چین کے جنگلات میں، غاروں میں۔ تو وہاں سے ہومو ایریکٹس گنگا ویلی میں اور انڈس ویلی میں آیا تھا۔ ساتھ میں یہی دو وادیاں تھیں جہاں زندگی موجود تھی، پانی تھا، دریا تھے، زرخیز زمین تھی، سب کچھ تھا۔ یہاں حیات بھی موجود تھی، انسان یہاں آیا، آباد ہوا۔ کب آیا اس کے بارے میں تو ایوولوشن کے سائنسدان ہی صحیح طور پر بتا سکتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ ہومو ایریکٹس 20 لاکھ برس قبل ایشیا میں پیدا ہوا تھا، انڈونیشیا میں، چائنا میں، اور پھر وہ گنگا جمنا وادی اور سندھ وادی میں آ کر آباد ہو گیا تھا۔ دراوڑ تہذیب سویلائزڈ تھی، اس میں قانون تھے، اس میں قانون سازی ہو چکی تھی، غلاموں کے حقوق نہیں تھے، سب حقوق آقا کے پاس ہی تھے۔ مگر یہ گنیری والا کی تہذیب، مونجو ڈارو، ہڑپا، میر گڑھ، ان شہروں کی تہذیب دراوڑ تہذیب تھی، غلام داری نظام تھا۔ ان کے بعد 2000 قبل مسیح میں یہاں
ایک بڑی یلغار ہوئی۔ یہ آریہ تھے۔ آریہ جو سینٹرل ایشیا کے لوگ تھے، رنگت میں گورے تھے، وائٹ سکن تھے۔ ان کے پاس گھوڑا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے پاس لوہے کی ٹیکنالوجی تھی۔ اس طرح سے ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں دراوڑ شکست کھا گئے اور آرین قابض ہو گئے گنگا ویلی پہ اور سندھ ویلی پہ۔ بہت آسان طریقے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ آرین کے پاس گھوڑا تھا، لوہے کی تلوار تھی، جبکہ دراوڑوں کے پاس پتھر کے اوزار تھے، پتھر کے ہتھیار تھے۔ پھر بھی انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی، وہ جنگ لڑتے رہے اپنی آزادی کے لیے۔ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ آج بھی گنگا ویلی میں، سندھ ویلی میں جو دلت ہیں، شودر ہیں، اچھوت ہیں، یہ دراوڑ ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ مزدور اور کسان بھی اب دراوڑ ہی بن چکے ہیں، جو آقا حکمرانوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔